لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد. حضرت ختمی مرتبت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ارشادات گرامی کہ فرمایا حضرت نے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے، یا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے اور نہ بغیر حضرت سید الشہداء کے نجات مل سکتی ہے. نجات چاہیے تو در حسین پر آنا ہوگا، ہدایت چاہیے تو در حسین پر آنا پڑے گا. جو گزارشات ہو رہی ہیں آج الحمدللہ چوتھے مرحلے میں داخل ہیں. اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی نہ ہوتی اور حضرت کی قربانی نہ ہوتی تو یزید دین کو مٹا چکا ہوتا، یزید دین کو ختم کر چکا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء کی محنتیں اور سارے انبیاء کی تبلیغات کا دار و مدار امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کی شہادت پر ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ مجلس تو منعقد ہوتی ہے حسین کے نام پر، لیکن اکٹھا ہوتی ہے پبلک نام حسین پر. اس بہانے سے ذکر ہوتا ہے آدم کا، ذکر ہوتا ہے نوح کا، ذکر ہوتا ہے ابراہیم کا، ذکر ہوتا ہے بقیہ ائمہ کا، بقیہ انبیاء کا. ورنہ ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے کہ ہم بیٹھ کر کے آدم کی تاریخ پڑھیں، نوح کی تاریخ پڑھیں، بقیہ انبیاء کی تاریخ پڑھیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ہدایت ہے تو اسی بزم میں آ کے ہدایت ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی جو اپنی قربانی کا مقصد بیان فرمایا وہ صاف لفظوں میں کل عرض کیا گیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے تو تلوارو آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں اور برائیوں سے منع کر سکوں.
کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو برائیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے اور برائیوں سے نہیں روکا جا رہا ہے اور اچھائیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے؟ بصرے والوں کو بھی جو حضرت سید الشہداء نے خط لکھا تھا اس میں بھی یہی فقرہ امام کا تھا کہ اما السنہ قد امیتت، سنت پیغمبر کو مٹایا جا رہا ہے۔ آج شہادت حسین علیہ السلام کے طفیل میں، حضرت کے صدقے میں ہم لوگ یہاں 2 مہینہ بیٹھتے ہیں اور بنا میں امام حسین علیہ السلام دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا جو گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ یہاں سے ہوا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو کون سی دقت تھی؟ بیعت کر لیتے، مدینے میں بیٹھ کے اپنی عبادت کرتے، بقیہ سے امام سے کیا مطلب تھا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے کو اور اپنے والوں کو جہنم کی آگ سے۔ حسین نہیں ہے بلکہ حسین امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا حسین کا تنہا عبادت کرنا انف نہیں ہے، کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ دین کا بیمہ کر کے نہ جائیں، دین کو بچا کے نہ جائیں۔ تو اصل مقصد قربانی حسین یہ ہے کہ ہم کو انسانیت سکھایا جا سکے اور ہم کو خود غرضی سے نکال کر کے سماج کا خدمت گزار بنایا جا سکے۔ صلوات بر محمد و آل۔ لہذا اب آج سے جو گفتگو کا آغاز ہوگا وہ یہاں سے ہوگا کہ اسلام خود غرض انسان کو پسند نہیں کرتا، سیلفش انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اب آج سے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ 3 دن مقدمتاً حضرت سید الشہداء کے سلسلے میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور وہیں سے الہام لیتے ہوئے کہ امام کا مقصد بھی یہ تھا کہ خود غرض نہ بنو، سیلفش مت بنو۔ وہ آپ کو یاد ہوگی، پتہ نہیں پرسوں یا اس کے پہلے کی مجلس میں عرض کیا گیا کہ نابینا انسان تھا، اس کے سینے پہ بیٹھ کے پرندے کھانا کھلا رہے تھے، اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے آ کے اس سے کیا کہا کہ تو جنتی نہیں ہے، تو بہشتی نہیں ہے۔ یعنی تنہا انسان کا اللہ والا ہو جانا کافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی نجات کی فکر نہ کرے۔ بلکہ ہم جب اسلامی روایات کی طرف جائیں گے تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے انسان تو چھوڑ دیجئے، انسان جانے دیجئے، اگر جانور پر ہم رحم کر لیں تو ایسے شخص پر اللہ کا کرم کس قدر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے جو دین کی تعلیمات ہیں، ہمارے سامنے ایک جانور ہے پیاسا ہے اور ہمارے پاس اتنا پانی ہے کہ ہم یا تو وضو کر لیں اور یا اس جانور کی پیاس بجھا دیں، حکم شریعت کیا ہے؟ اس کی پیاس۔ یعنی جو اسلام جانور کے لیے اتنا حکم دیتا ہے وہ اسلام انسانیت کا پیغام کس قدر دے گا۔ صلوات بر محمد۔ اب میں آپ کو یہاں سے چھوٹی چھوٹی 2-3 داستانیں جانور کے سلسلے میں نقل کرتا ہوں کہ انسان اگر جانور پر ترس کھا جائے تو اللہ کس قدر اس کو ترقی دیتا ہے، پھر مومن آتا ہے، پھر اپنا خاندان آتا ہے، پھر رشتہ دار آتے ہیں، پھر ماں باپ آتے ہیں، کہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ 3-4 دنوں میں یہ گفتگو مکمل ہوگی۔ اب یہاں سے ہم آغاز کرتے 2-3 داستانیں چھوٹی۔ کتا نجس ہے، روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کسی گھر میں کتا ہے تو اللہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے، دعا ایسے انسان کی قبول۔ نجس جانور ہے، لیکن اس نجس جانور پر بھی ترس کھانے کا اثر ملاحظہ کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی 2-3 داستانیں نقل کرتا ہوں۔ ایک طالب علم ہے، طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ، ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ممبر جو ہے وہ اپنی قابلیت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ممبر یہ ہے کہ بات کو بچوں کے بھی دل میں اتار دیا جائے، اصل ہنر یہ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کتاب بغل میں ہے، جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا جانور نجس ہے، کتا ہے، گھر میں رکھنے کو بھی منع کیا گیا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو اس کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ ایک اسٹوڈنٹ جا رہا ہے، کتاب اس کے بغل میں ہے، دیکھا ایک کتیا جانور، اس کے ہاں پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، 2-4 بچے اس کے۔ فاقے کی شدت سے وہ ہانپ رہی ہے، کھڑی ہونا چاہتی ہے، کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے۔
بچے اس کے پستانوں سے لگے ہیں، دودھ نوچنے کی کوشش کر رہے، مگر پیٹ میں کچھ ہوگا تب نہ دودھ بنے گا۔ یہ اسٹوڈنٹ جا رہا ہے، اس کی نظر پڑ گئی، دل نرم ہے۔ ایک جملہ اور عرض کروں، پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، عشق اہل بیت، محبت اہل بیت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ یہ خصوصیت ہے عشق اہل بیت کی۔ یہ طالب علم جا رہا ہے، محب اہل بیت خاندان کا ہے، مومن گھرانے کا ہے، اس کی نظر پڑ گئی کہ وہ بچے ماں کے پستان سے لگے ہوئے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بیچاری فاقے سے ہانپ رہی ہے۔ اس کو ترس آیا، اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اس کے پاس کچھ جیب میں نہیں ہے، مگر دل نرم ہے۔ احساس ہوا یہ جانور بھوکی ہے، وہاں سے واپس ہوا، کسی دکان کے پاس پہنچا، اس نے کہا بھائی میری کتاب خریدو گے؟ لاؤ دے دو۔ اس طالب علم نے، اس اسٹوڈنٹ نے اپنی وہ کتاب بیچ دی۔ اب نہیں معلوم 2 روپے میں بکی، 10 روپے میں بکی، آدھے پاؤنڈ میں بکی، 20 پینس میں بکی، بہرحال جتنے کی بھی بکی، وہاں سے اس نے اس جانور کے لیے کھانے کی چیز خریدی، لے کر کے آیا اور اس کتیا کے سامنے اس نے ڈال دیا، چلا آیا، بات ختم ہو گئی۔ رات کو اس طالب علم نے خواب دیکھا۔ اچھا پہلے یہ بتائیے کہ کیا علم صرف حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے؟ صلوات برما، پہلے اس پر بحث ہو جائے۔ کیا علم صرف حاصل کرنے سے، بغیر صرف پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے؟ آپ قرآن پڑھیے تو قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو علم دے گا۔ ممکن ہے آدمی کے اندر دین نہ ہو، زیادہ پڑھے کم حاصل ہو، لیکن اگر دین ہے کم پڑھے گا زیادہ حاصل ہوگا۔ آپ نے نام سنا ہے مرحوم شیخ الرئیس بو علی سینا رحمت اللہ علیہ، میتھمیٹکس میں نمبر 1 کے انسان ہے، حکمت میں، طبابت میں نمبر 1 کے انسان ہے۔ ان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فلسفے کی کتابیں مرحوم شیخ الرئیس بو علی سینا پڑھتے تھے، اور جب ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی نا تو یہ کتاب بند کر دیتے تھے، وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، پالنے والے میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد نماز کے بعد پھر وہی ارسطو کی کتاب اٹھاتے تھے جو ابھی 10 منٹ پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب باقاعدہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو علم عطا کرے گا۔ خود قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے کچھ بندوں کو اپنے پاس سے علم دیا ہے بغیر کسی اسکول میں گئے ہوئے۔ حضرت خضر کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ آپ جائیے آتیناہ من لدنا علما، اس سے آپ جا کے کچھ سیکھ لیجئے جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب تاریخ میں آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے کہ جن کو خدا نے بغیر اسکول گئے تعلیم دی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ، یہ طالب علم، اس کو ترس آیا اس جانور پر، کتاب بیچ دی، بیچ کے کھانے کا سامان خریدا، لا کر کے اس کتیا کے حوالے کیا، آ کے سو گیا۔ رات کو خواب دیکھتا ہے کہ کسی نے آ کر کے اس اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اب تم کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جملہ میں نے جب پڑھا تو وہ جملہ میں نے باقاعدہ یاد کیا کہ یہ جملہ کیا کہا گیا اس سے خواب میں، اب تم کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے تجھ کو اپنے پاس سے علم دے دیا ہے۔ ایک جانور پر اگر انسان ترس کھا جائے تو اس کو یہ مرتبہ خدا دیتا ہے، اگر انسان پر ترس کھا جائے تو کہاں پہنچے گا؟ صلوات بر محمد وا۔ ایک عالم گزرے جن کا نام ہے، اچھا اتفاق سے یہ تینوں داستانیں جو نقل کر رہے ہیں یہ ساری داستانیں اسی جانور کی ہے، کتے کی، نجس جانور کی۔ آیت اللہ سفتی اصفہانی، یاد کر لیجئے نام، سفتی، سین فے تے یس، آیت اللہ سفتی اصفہانی۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، انشاءاللہ یہ حدیث تو کل یا پرسوں آنے والی تھی لیکن آج سن لیجئے، کل پھر سن لیجئے گا۔ ایک حدیث ہے جس میں چھٹے امام نے اپنے شیعوں کی پہچان بتائی ہے۔ دیکھیے شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، ابا کبا امامہ پہن لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا،
کسی انجمن کا صدر اور سیکریٹری ہو جانے سے آدمی شیعہ نہیں ہوتا، جب تک کہ ہمارے اندر وہ صفات نہ پیدا ہو جائیں جو دین چاہتا ہے، جو مذہب چاہتا ہے، جو ہمارے امام چاہتے ہیں۔ چنانچہ چھٹے امام، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، فرماتے ہیں اپنے شیعوں کی پہچان میں کہ شیعتنا من لم يسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ یہ پہلی پہچان ہے شیعت کی، کل اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارا شیعہ من لم يسأل الناس، وہ ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، ولو مات جوعا، چاہے بھوکا کیوں نہ مر جائے۔ ایک دوسری حدیث، البتہ یہ حدیث جب نہیں دیکھی تھی، جب تک ہم نے خود بھی یہ شرارت کرتے تھے، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے کہ بیٹا آپ کا آ رہا صاحب 20 پاؤنڈ دے دیجیے، تو آپ کچھ نہ کچھ بہانے بناتے ہیں۔ ہم لوگ بھی حرکت کرتے تھے اس حدیث کے پہلے کہ لڑکے نے کہا صاحب 200 روپے دے دیے، فلاں کام ہے اسکول میں، ہمیں رکو ابھی تنخواہ نہیں ملی ہے اور پہلی کے بعد لے لینا۔ لیکن یہ روایت جب سے پڑھیے تب سے خوف ہوا، امام منع کرتے خبردار کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی غربت کا اظہار مت کرو۔ چنانچہ روایت کہتی من تفاقر افتقر، جو فقر کا اظہار کرے گا اللہ اس کو فقیر بنا دے گا۔ دو ہو گئی، تیسری صلوات بر محمد وعد، چلیے اس کو کر لیتے ہیں۔ بندہ مجبور ہے کہ مختار ہے؟ مختار ہے، تو پھر اللہ کا کیا کرتا ہے؟ اللہ سے کوئی مطلب نہیں کائنات میں، اس سے گھبرا کے ہم کہیں گے بندہ مجبور ہے۔ تو پھر اگر بندہ مجبور ہے تو پھر ہم نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، اللہ نے چاہا نماز پڑھ لی، اللہ نے چاہا نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر ہم سے کیا مطلب؟ یہی وہ جگہیں ہیں کہ ہم دو میں سے ایک چیز کہیں گے، یا ہم کہیں گے مجبور ہے یا ہم کہیں گے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اہل بیت بتائیں گے صحیح کیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، چھٹے امام سلام اللہ علیہ، اور اس نے آ کے یہی سوال کیا مولا بتائیے بندہ مجبور ہے کہ مختار ہے؟ حضرت نے جواب نہیں دیا۔ دیکھیے کچھ چیزیں، خطابت کا فن جو ہے نا وہ اہل بیت کی روایت سے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ مثالیں وغیرہ دینا مجلسوں میں یہ اہل بیت سے سیکھا لوگوں نے۔ امام نے بجائے سے کہ تقریر کرتے گھنٹے بھر کی ایک مثال دے دی۔ اس نے پوچھا مولا بتائیے بندہ مجبور ہے کہ مختار؟ حضرت نے فرمایا تم بتاؤ، پیر اٹھاؤ۔ ایک، اس نے پیر اٹھا لیا۔ امام نے فرمایا دوسرا اٹھاؤ، اس نے گر جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا اتنا ہی مجبور ہے، اتنا ہی مختار ہے، نہ مکمل مجبور۔ آپ بتائیے جو امام نے مثال سے بات سمجھا دی، 1 گھنٹے ہم تقریر کرتے شاید سمجھا نہ پاتے، جو 1 منٹ میں امام سلام اللہ علیہ نے۔ ایک اور مثال دے دو، صلوات یاد ہے، صلوات بر محمد۔ کتنی صاف سامنے کے حضرت اہل بیت مثال دے دیتے ہیں۔ امام معصوم ہوتے ہیں، معصوم کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی گناہ نہیں کرتے نا۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کوئی امام ہے، آج امام کی ایج 40 سال کی ہے، تو جو پچھلی زندگی ہے اس کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن فرض کیجئے 61-63 برس کی زندگی ہے، تو 23 سال جو بچا ہے اس کے لیے ضمانت کیا ہے کہ یہ گناہ نہیں کریں گے؟ سوال ہے نہیں ہے بھئی؟ ٹھیک ہے آج تک 40 سال کی ایج ہو گئی ہے امام کی، امام نے گناہ نہیں کیا، لیکن ابھی جو 23 سال کی عمر باقی ہے، اگلی عمر کی ضمانت کیا ہے کہ امام گناہ نہیں کریں گے؟ اچھا عصمت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عصمت ہے اختیاری، ایک عصمت ہے جبری۔ جیسے 2 سال کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ معصوم ہونا اس کے اختیار کی بات ہے، وہ مجبور ہے، بات ہی نہیں کر سکتا تو جھوٹ کیا بولے گا؟ سال بھر کا بچہ ہے، شراب نہیں پیتا، یہ اس کے کوئی بہت بڑے کارنامے کی بات ہے، وہ بچہ ہے، اس کی اوقات ہی نہیں شراب پینے کی، تو یہ ہو گئی مجبوری والی عصمت۔ فرشتے معصوم ہیں لیکن اسی طرح کے ہیں، مجبور ہیں، لیکن کیا اہل بیت بھی مجبور ہیں؟
آیا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص آ گیا امام کے پاس، کہنے لگا مولا یہ بتائیے، یہ بھی چھٹے امام سے، مولا یہ بتائیے کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر کہ نہیں کر سکتے تو یہ مجبوری والی ہو گئی، اختیاری عصمت۔ مولا یہ بتائیے آپ کو اختیار ہے گناہ کرنے پر کہ نہیں ہے؟ کہ بالکل اختیار ہے، کر سکتے ہیں؟ کہ بالکل کر سکتے ہیں۔ پھر کیوں نہیں کرتے؟ اب کیسے سمجھائیں؟ اس ایک بدو آدمی آیا ہے، گاؤں کا آدمی آیا ہے، دیہاتی آدمی آیا ہے، اس کو امام کیسے سمجھائیں کہ ہم گناہ اختیار ہے مگر نہیں کریں گے؟ اس نے کہا مولا یہ کیسے گارنٹی کیسے ہے کہ آپ گناہ نہیں کریں گے اختیار کے باوجود جو ابھی زندگی بچی ہے؟ پھر وہاں مثال دی امام نے، کوئی جواب نہیں دیا، اٹھے کہا میرے ساتھ آؤ، لے کے آئے وہاں کیا بولتے ہیں آپ کیا نہیں معلوم، گٹر، گٹر سمجھتے ہیں نا، جہاں نالا گندا پانی بہتا ہے، واش روم وغیرہ کا جو پانی بہتا ہے، پخانے وغیرہ کا جو پانی بہتا ہے۔ امام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا صاحب یہ گندا پانی ہے، نجس پانی ہے، پی سکتے ہو؟ کہا نہیں پیوں گا۔ کبھی پیا تم نے؟ کہا آج تک نہیں پیا۔ کہا ٹھیک ہے آج تک نہیں پیا، پی سکتے ہو؟ اختیار ہے؟ کہا بالکل پی سکتا ہوں، اختیار ہے۔ کہا آج نہیں سال بھر بعد پیو گے؟ 2 سال بعد؟ کہنے لگا مولا مر جاؤں گا پیاسا، اس کو نہیں پیوں گا۔ امام نے فرمایا وہ گارنٹی کیا ہے کہ پیاسے مر جاؤ گے مگر اس کو نہیں پیو گے؟ کہنے لگا اس لیے کہ اس کی گندگی کا یقین ہے، کہ جیسے تم کو اس کی گندگی کا یقین ہے مر جاؤ گے نہیں پیو گے، ویسے ہم کو اللہ کی نافرمانی کی گندگی کا یقین ہے، ہم مر جائیں گے گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو خلاصہ کلام، زیادہ بات ادھر ادھر نہ بولنے پائے، تو بندہ مجبور ہے کہ مختار؟ یہ سوال تھا نا، کیا طے ہوا؟ نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار ہے، بلکہ درمیانی ہے، کچھ مجبور ہے کچھ مختار ہے۔ اب یہاں حدیث سناتا ہوں میں، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندے مومن کو چاہے جتنا اختیار دیا ہو مگر مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرے۔ پہچانیے شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ تو 3 حدیثیں ہو گئی نا۔ نمبر 1، شیعتنا من لم يسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوکا مر جائے گا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ من تفاقر افتقر، جو فقر کا اظہار کرے گا وہ واقعی فقیر ہو جائے گا، اللہ اس کو بنا دے گا فقیر۔ خدا نے دیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدا نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو بیان کرو۔ 3، اللہ نے سارے اختیارات دیے ہیں مگر مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرے، ہے نا۔ تو اب ایک شیعہ کی پہچان یہ ہوئی، وہ بھوکا رہے گا لیکن کسی پر اپنی بات ظاہر نہیں کرے گا۔ یہاں تک آ گئی بات۔ اب آئیے کہاں سے چلے گا؟ آیت اللہ صفتی اصفہانی، اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے۔ امام کہتے ہیں ہمارا چاہنے والا بھوکا مر جائے گا، ہاتھ۔ کچھ ان کے جو ہے وہ ہاسٹل کے دوست ان کے کمرے میں آئے۔ اچھا آدمی جب کئی وقت سے بھوکا ہوگا تو کمزوری تو آئے گی نا۔ دوستوں نے آگے پوچھا کیا بات ہے، بہت کمزور لگ رہے ہو تم، کیا بات ہے بہت کمزور لگ رہے ہو، کیا بات ہے بہت کمزور لگ رہے ہو۔ جب بہت زیادہ اصرار ہوا تب یہ راز کھلا کہ کئی وقت ہو گیا ہے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے۔ آج ہم لوگ الحمدللہ بہت بہتر ہیں جو ہمارے بزرگوں نے جس زحمت اور اذیت سے پڑھا ہے۔ اب سب طالب علم بیچارے، سب کی حالت، کسی کے پاس جو ہے وہ 98 نکلی، کسی کے پاس 1 پینس ہے، کسی کے پاس 2 پینس ہے، کسی کے پاس 1 پاؤنڈ ہے۔ بہرحال چندہ وندہ کر کے صفتی صاحب کو دیا گیا کہ جاؤ کچھ اپنے کھانے کا انتظام کرو۔ یہ گئے وہاں سے کچھ اپنے کھانے کے لیے لیا۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ سڑک پر نہ کھائے، منع کیا گیا، روایت میں بھی ہے کہ سڑک پر مت کھاؤ، راہ چلتے مت کھاؤ۔ اب آئیں گے لاکھ بھوکے سے ہی کمرے میں پہنچیں گے، دسترخوان بچھائیں گے، ہاتھ دھلیں گے، آرام سے بیٹھیں گے اور کھائیں گے۔ اتنے میں ان کا گزر ہو گیا ایک خرابے کی طرف سے، ایک کھنڈر کی طرف سے۔ وہی کیس، ایک کتیا، اس کے چند بچے ماں کے پستانوں سے لگے ہوئے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہانپ رہی ہے۔ صفتی کو ترس آ گیا،
اس میں سے ایک حصہ نکالا اور اس جانور کے سامنے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار میں وہ اتنی بھوکی تھی کہ ایک ہی بار میں کھا گئی. اور اس کے بعد پھر اس نے مجھ کو یوں دیکھا, لگا اس کے دیکھنے سے کہ بیچاری بھوکی اور مانگ رہی ہے. میں نے دوسرا حصہ بھی نکال کے اس کے سامنے رکھ دیا, وہ بھی کھا گئی. اب ایک تہائی بچا ہے جو اپنے لیے رکھا ہے. پھر اس نے میری طرف دیکھا. میں نے سوچا کہ یار تم تو انسان ہو, جیسے ابھی لڑکوں نے تمہارے اوپر ترس کھایا ہے نا, پھر کوئی تمہارے اوپر ترس کھا لے گا. یہ جانور ہے, اس کو کون دے گا بیچاری کو. میں نے وہ تیسرا حصہ بھی جو اپنے لیے بچا کے رکھا تھا وہ بھی میں نے اس جانور کے سامنے رکھ دیا. وہ بھی کھا گئی. اس کے بعد وہ خود ناقل ہے کہ جب وہ کھا چکی, اس کا پیٹ بھرا, تو پہلی دوسری بار تو اس نے میری طرف دیکھا نہیں, اور اب جب تیسرا حصہ بھی اس کو کھلا دیا, پیٹ بھر گیا, تو بجائے میری طرف دیکھنے کے اس نے آسمان کی طرف دیکھا. خود آغا صفتی کہتے ہیں کہ مجھ کو لگا کہ جیسے یہ میرے لیے دعا کر رہی ہو. بات ہو گئی, ختم ہو گئی. آئے پھر کیسے کیا ہوا, ان کا انتظام ہوا, کھایا پیا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے, بہت سے لوگ ہیں نا بزنس شروع کرتے ہیں, گھاٹا ہو گیا, فلاں کام کیا, 2 لاکھ ڈوب گئے, 4 لاکھ ڈوب. ان کے ساتھ الٹا ہوا, 10 پیسے لگاتے 1000 چلا آ رہا ہے. کہتے یہ ہوتے ہوتے پھر یہ طالب علمی آگے آتے آتے جناب بنے, آیت اللہ اصفہانی ہو گئے. ایک دن کہتے ہیں وہ تبدیلی آئی. آج تو کوئی اوقات نہیں 1000-2000 کے ہم لوگوں کے ہاں, لیکن آج سے 100 سال پہلے اس کی حیثیت تھی. ایک دن ممبر پر بیٹھے وہ, اور ممبر پر مجلس میں اعلان کیا کہ بھائی میں کہاں کہاں ڈھونڈوں گا. اس مجلس میں مومنین سے گزارش ہے کہ جو بھی ضرورت مند افراد ہوں وہ بجائے مہربانی ممبر سے اترنے کے بعد مجھ سے مل لیں گے. معاملہ خمس کا نہیں ہے, معاملہ زکات کا نہیں ہے. اپنی جیب سے ممبر سے اترنے کے بعد, 100 سال پہلے کی بات ہے, ممبر سے اترنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک نشست میں اس آدمی نے اپنی ذاتی رقم 100 سال پہلے 18,000 تومان فقراء میں تقسیم کیا ہے. ایک جانور پر ترس کھانے کا جب یہ اثر ہے تو انسانیت پر اگر آدمی ترس کھاتا ہے تو کہاں پہنچے گا. صلوات بر محمد. یہ 2 ہو گئی. تیسری, اور پھر بات آگے بڑھتی ہے. تیسری تو بڑی غضب کی ہے, بڑی ہے تو یہی داستان, لیکن اس میں عجیب چیزیں ہیں. وہ آپ توجہ, اس کو جو ہے آپ نے نام سنا ہوگا مرحوم شہید دست غیب رحمت اللہ علیہ نا, شیرازی. شہید دست غیب نے اس داستان کو لکھا. اب جو نقل کرنے جا رہا ہوں, شہید دست غیب فرماتے ہیں کہ ایک سید, صلوات بر محمد, خوب توجہ سنیے, ایک سید اولاد پیغمبر, نوکری جانتے ہیں کیا تھی ان کی؟ شاہ ایران کے یہاں جلاد تھے. معمولی چیز ہے یہ جلاد. چونکہ سید تھے اور جلاد تھے, لہذا دونوں ملا کے جانتے ہیں ان کا نام کیا پڑ گیا؟ میر قاتل. لکھا کہ اب ان کا نام پڑ گیا کیا؟ میر قاتل. میر قاتل جا رہے تھے, سیم داستان ایسے ہی ہے. میر قاتل جا رہے تھے, وہاں بھی دیکھا کتیا, چند بچے اس کے پستانوں سے لگے ہوئے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ فاقے سے پریشان ہے. میر قاتل اتنا بڑا مجرم آدمی, جلاد, ترس آ گیا. سامنے ایک نانبائی کی دکان تھی. اب چونکہ پیسے والے تھے, چھوٹے موٹے, اس طالب علم طرح غریب تو نہیں تھے, اس جو ہے وہ آیت اللہ صفتی کی طرح مجبور تو نہیں تھے, یہ تو پیسے والے آدمی تھے. جلاد آدمی, نوکری تھی ان کی شاہ ایران کے ہاتھ, اور یوں بھی علاقے میں گاؤں میں بڑے زمیندار بھی تھے. انہوں نے جب اس جانور کو پریشان حال دیکھا تو سامنے ایک روٹی والے کی دکان تھی, نانبائی کی دکان تھی, وہاں اس کے یہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس دکاندار سے کہا کہ وہ سامنے جانور دیکھ رہے ہو؟ ہاں صاحب دیکھ رہے ہیں. 1 مہینے تک ڈیلی اتنی روٹی اس کو سامنے دیتے رہو, اور یہ لو تم 1 مہینے کا مجھ سے پیشگی پیسہ. دے کے چلے گئے. ان کو بھی نہیں احساس ہوا ہوگا کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. ایک زمانہ گزر گیا. ان کا جو ہے وہ گاؤں میں اچھی خاصی زمین جائیداد تھی, اور انہوں نے کر رکھی تھی 2 شادیاں. ایک بیوی وہ تھی جو گاؤں میں رہتی تھی, ان کی زمینیں وغیرہ دیکھتی تھی. ایک یہ تو تہران میں رہتے تھے تو وہاں ایک شادی کر رکھی تھی. اپنے دوستوں کے ساتھ یہ نکلے شکار کے لیے, گاؤں گئے زمینداری میں اپنے.
وہاں کچھ تاخیر ہوئی تو یہ ہوا کہ چلو تھوڑا گاؤں کا بھی مزہ لے لیا جائے, لطف لے لیا جائے, تو دیر بھی ہو گئی, واپس نہ چلے, یہیں گاؤں میں رک جاتے. انہوں نے اپنی گاؤں کی بیوی کے یہاں کہلایا کہ آج ہم لوگ 4-6 دوست ہیں جو آج یہاں رکیں گے, کھانے کا انتظام کرو, ہم لوگ آ رہے ہیں. وہ بیوی ان سے پہلے سے ناراض تھی کہ آپ تو وہاں تہران میں رہ کے مزے لے کیا اور زمینیں دیکھنے کے لیے ہم ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ, آج تمہارا قصہ تمام ہے. کھانا تیار ہو گیا. اس گاؤں کی زوجہ نے میر قاتل کے کھانے میں زہر ملا دیا. جاؤ تم قصے, جو ہم ہی کو سب دیکھنا ہے تو ہم اکیلے دیکھیں گے, تمہارے ساتھ رہ کے کیوں دیکھیں. آپ کی عمر 60 کے آس پاس ہے نا, آپ کچھ زیادہ ہوں گے, 65-70 کے نزدیک ہے نا. آپ بتائیں, اس پورے مجمع سے میرا سوال ہے, کوئی 40 کا ہے, کوئی 50 کا ہے, کوئی 30 کا ہے, کوئی 100 کا ہے, 80 کا ہے, کوئی 70 کا ہے نا. 100 کا تو شاید ہی ہوگا, اس میں کوئی نکل گیا منہ سے. خیر, کبھی ایسا ہوا کہ ہاتھ دھل کر کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور آنکھ لگ جائے کسی کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ ہوا آج تک؟ جو کھانا کھانے جا رہا ہے, ہاتھ دھل کے دسترخوان بیٹھا, نیند آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن یہاں شہید دستغیب لکھتے ہیں کہ میر قاتل ہاتھ دھل کے دسترخوان چن دیا گیا, بیٹھے کھانے کے لیے, دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے, جھپکی آ گئی. یہ جھپکی بلا وجہ آئی ہے. صلوات بر محمد. واہ, غور کریں, یہ جھپکی بلا وجہ آئی ہے. آنکھ لگ گئی, لقمہ توڑنے کا ارادہ ہے اور غنودگی آ گئی, جھپکی آ گئی, آنکھ لگ گئی. خواب دیکھا, کس کو؟ خود بے نفس نفیس کسی کو نہیں, جس کی مجلس ہے حضرت سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ. امام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں میر قاتل, یہ کھانا مت کھانا, اس کھانے میں زہر ہے اور یہ زہر تمہاری بیوی نے ملایا ہے. بچانا میرا کام تھا, میں نے تم کو بچا لیا, بقیہ تم جانو, تمہارا کام. بیوی کو رکھو, طلاق دو, اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. ہم نے بتا دیا کہ اس کھانے میں زہر ہے, کھانا مت کھاؤ. 1 2, تمہاری یہ نوکری ٹھیک نہیں ہے, اس سے استعفیٰ دے دو. تم میری اولاد ہو نا, سید ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے تم یہ کام کر رہے ہو, اس نوکری سے استعفیٰ دے دو. 3, تہران چھوڑ دو. اس پورے مجمع میں پوچھتا ہوں, بہت سے لوگ ہوں گے جو زیارت کو جا چکے ہیں, لیکن آج تک کسی کے ساتھ یہ ہوا کہ امام نے خواب میں آگے کہا کہ تم کربلا آ جاؤ میری زیارت کے لیے؟ میر قاتل کے ساتھ یہ ہوا. کھانا مت کھاؤ, زہر ملا ہوا اس میں, نوکری چھوڑ دو. 3, میرے پاس آ جاؤ, کربلا آ جاؤ میری زیارت کے لیے, میں تم کو دعوت دیتا ہوں. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا آدمی گناہگار, میر قاتل, جلاد, اور امام کہہ رہے کہ آ جاؤ تم نوکری چھوڑ کے میری زیارت کو, کیا کیا ہے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ خود امام نے کہا میر قاتل جانتے ہو کہ یہ مہربانی تمہارے ساتھ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کا مولا کیوں؟ کا یاد ہے تم کو؟ تم بھول گئے ہو, مگر ہم کو یاد ہے. جب تم جا رہے تھے اور وہ جانور بھوک سے تڑپ رہی تھی, تم نے جو ہے وہ اس کے 1 مہینے کے کھانے کا انتظام کیا. چونکہ تم نے ایک جانور کی زندگی بچائی ہے, اس لیے ہم نے تمہاری زندگی بچا لی ہے. صلوات بر محمد. آنکھ کھل گئی. اب یہ خواب ہے, مانا جائے نہ مانا جائے, عجیب کشمکش میں ہے کہ یہ کیا اچانک ہوا. کوئی دسترخوان بیٹھتے اس کی آنکھ لگتی ہے, یہ خود ایک بات کی, اس بات کی دلیل ہے کہ بچانا چاہا, لیکن اس کو ہم آزمائے کیسے؟ اتفاق سے سامنے ایک بلی آ رہی تھی, میر قاتل نے اس میں سے ایک لقمہ جو ہے شوربے میں ڈبایا اور سامنے بلی کے پھینک دیا. بلی نے کھایا اور اسی وقت وہ, اب ان کو یقین ہو گیا کہ امام نے جو فرمایا بات صحیح ہے. یہ 3 داستانیں میں نے آپ کو آدھے گھنٹے میں سنا دی. میرے خیال میں اتنا کافی ہے اپنے اس محترم مجمع کو اس سمت پر لانے کے لیے کہ اسلام خود غرضی نہیں سکھاتا. اسلام نہیں چاہتا کہ ہمارے پیروکار سیلفش ہوں, خود غرض ہوں. جب دین جانور پر ترس کھانے کا اجر یہ دے رہا ہے تو پھر اگر کوئی انسان مومن کی حاجت روائی کرے تو کہاں پہنچے گا. صلوات بر محمد. اب 2 ایک حدیثیں سنا کر کے مجلس تمام.
حج، معلوم ہے حج کا ثواب کتنا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے حج کرنے ہم جا رہے ہیں تاکہ ہم کو بھی لوگ حاجی صاحب کہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، پیسہ بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ لیکن واقعاً اگر کوئی اللہ کے لیے حج کو جاتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے لیے حج کو جاتا ہے، جب پلٹ کے آتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو نوازا ہے حج پر جا سکتا ہے اور نہ جائے، مر جائے، روایت کہتی ہے کہ ایسے انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، یہ مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی حج نا؟ اب حج میں جب آپ جائیں گے تو ایک عمل ہے حج میں، کیا؟ طواف کرنا۔ طواف کا ثواب معلوم ہے کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، ثواب سنیے آپ، پورے حج کا تو جانے دیجئے، وہ تو عرض کیا جا چکا کہ اگر واقعی کوئی اللہ کے لیے جاتا ہے حج کرنے تو ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا، وہ تو پورے حج کی بات۔ حج میں ایک رکن ہے اس کا، کیا؟ طواف، 7 مرتبہ خانہ خدا کے گرد پھرنا، چکر لگانا ہے نا، طواف۔ امام فرماتے ہیں کہ من طاف البیت اسبوعا، اگر کوئی اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھی جائیں گے۔ کس کے؟ من طاف البیت اسبوعا۔ اچھا ایک بات اور کہہ دو، صلوات اور محمد وآل۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا غلط مطلب نکل آئے، یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ مستحب کے مقابلے میں ہے، ورنہ اگر کسی پر حج واجب ہے تو وہ حج کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا اگر واجب ہے۔ بات کی بات ہے کہ اب مستحب بھی حج ہے تو مستحب بھی حج سے بہتر بھی اعمال ہے، صلوات بر محمد، وہ سنانے جا رہا ہوں۔ ورنہ کسی چیز کا ٹکراؤ واجب سے نہیں ہو سکتا۔ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے گا 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گے۔ ایک وَمُحِيَ عَنْهُ 6000 سیئہ، 6000 برائیاں اس کے نام اعمال سے مٹائی جائیں گے، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ۔ رفع لہ 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو ترقی عطا کی جائے گی۔ کس کو؟ جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ۔ تو ایک طواف کا ثواب کتنا گنایا گیا؟ 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 6000 برائیاں مٹائی جائیں گی، 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن من قضى حاجة المؤمن فهو افضل من طواف والطواف، لیکن اگر کوئی کسی بندے مومن کی کوئی ضرورت پوری کر دیتا ہے تو یہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے۔ 10 بار امام نے تکرار کی اس فقرے کی، صلوات بر محمد وآل۔ اعتکاف، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعتکاف کا بھی ثواب بہت ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ شیعوں میں اعتکاف ہے الحمدللہ۔ واٹس میننگ آف اعتکاف؟ خوئی نے جو لکھا ہے اپنے منہاج الصالحین میں، رسالے میں، طواف کی جو میننگ ہے کیا؟ هو اللبس فی المسجد بقصد التعبد، مسجد میں ٹھہرنا عبادت کی نیت سے، بس۔ اب اس کے مسائل الگ ہے، جا کے رسالے میں دیکھیے آپ کے 2 دن اگر ٹھہر جاتا ہے آدمی تو تیسرا دن واجب ہو جائے گا، اسی میں رہنا، اسی میں کھانا، اسی میں پینا، بس یہ کہ آپ مسجد کو نجس تو نہیں کر سکتے، اس لیے ضروریات کے لیے فقط نکلیں گے، بقیہ مسجد میں رہیں گے۔
یہ ہے اعتکاف. طواف کا ثواب میں آپ کو سنا چکا. اب یہ روایت ہے حضرت ابن عباس سے. ابن عباس حبر الامہ ہے نا. جناب ابن عباس ناقل ہے کہ میں تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, امام دوم ہمارے, کہاں؟ خانہ خدا میں, مسجد الحرام میں. امام مسجد الحرام میں اعتکاف میں تھے ایک, اور وہی خانہ کعبہ بھی ہے نا. تو اسی اعتکاف کے عالم میں امام طواف بھی کر رہے تھے. تو کتنا بڑا کام ہوا. نمبر ایک اعتکاف. اعتکاف کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اسی مسجد میں رہنا ہے, وہاں سے آپ نکل نہیں سکتے. ایک تو یہ ہو گیا, دوسرے طواف کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ طواف بیچ سے چھوڑا نہیں جائے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام مسجد الحرام میں اعتکاف میں تھے, اور اسی اعتکاف کے عالم میں طواف بھی کر رہے تھے خانہ خدا کا. اس لیے کہ حج کے علاوہ بھی طواف ہو سکتا ہے, مستحب بھی طواف آدمی چاہیے جتنا کر لے. کہ اتنے میں صبح کا وقت تھا, ایک بندہ مومن آ گیا مسجد الحرام میں, اور آتے ہی جیسے اس نے دیکھا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا, اور اس نے اپنی کوئی ضرورت پیش کر دی. جیسے ہی اس نے اپنی ضرورت پیش کی تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا قسم ہے اس کے رب کی, کعبے کی طرف اشارہ کر کے, رب کعبہ کی, آج صبح کی میں نے اس عالم میں کہ میرے پاس, ہو سکتا ہے آدمی کے پاس نہیں ہے, اب مسجد میں اتفاق سے نہیں ہے کچھ جیب میں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں مولا, ایک گزارش ہے. کہا کیا؟ کہ میں نے فلاں انسان سے قرض لیا ہے, ادھار لیا ہے, اس نے مجھ کو دھمکی دی ہے کہ اب آپ میرا پیسہ دے دیجئے, اگر آپ نے آج میری رقم نہیں دی تو میں آپ کے خلاف شکایت کر دوں گا اور میں آپ کو جیل بھجوا دوں گا. چونکہ اس کو پتا ہے کہ امام اعتکاف میں ہے, لہذا مسجد سے باہر تو نہیں جائیں گے, لہذا یہ نہیں کہا کہ جا کے. کہتا مولا فلاں آدمی ہے, اگر وہ آ جائے, اس لیے کہ پتا ہے کہ اعتکاف میں مسجد سے باہر تو جائیں گے نہیں, لہذا کیا کہا اس نے, اگر وہ یہاں آ جائے, آپ سے ملاقات اتفاقاً ہو جائے, تو آپ امام ہیں, آپ کی بات میں اثر ہے, تھوڑا سا اس کو سمجھا دیجئے مولا, ہم کو تھوڑا سا مہلت دے دے, ہم انشاءاللہ انتظام کر کے کچھ دنوں میں اس کا قرض ادا کر دیں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ کہہ کے چلا گیا. وہ جیسے ہی گیا نا, اب ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام نے اعتکاف توڑ دیا, طواف چھوڑ دیا, مسجد الحرام سے خانہ کعبہ سے باہر. ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا مولا کہاں؟ کہ چلو اس مومن کی سفارش کر دیں. میں نے کہا آقا آپ اعتکاف میں ہیں, آپ طواف کر رہے ہیں. امام نے کہا ابن عباس مجھ کو پتا ہے میں اعتکاف میں ہوں, میں جانتا ہوں کہ میں طواف کر رہا ہوں, لیکن جانتے ہو کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلنا اعتکاف سے بڑھ کے ہے, طواف سے بڑھ کے ہے. صلوات در محمد وآل. میرے خیال میں یہ دو روایتیں آج کے اس پیغام کے لیے کافی ہے کہ جس سے جو مجلس میں نہیں بھی آیا ہے ملاقات ہو, اس تک یہ پیغام پہنچائیے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. آج کیا بیان ہوا؟ کہ آج یہ بیان ہوا کہ اسلام کہتا ہے انسان تو انسان, جانور کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو, انسان تو انسان, جانور کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. لیکن اللہ اکبر, جس اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان تو چھوڑو جانور کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے, اسی اسلام کا نام لینے والوں نے پیغمبر کے نواسے کو جواب پتہ کیا دیا ہے؟ اب تاریخ پڑھیے پاگل ہو جائے گا آدمی کہ یہ لوگ جانور بھی نہیں تھے. جانور کے اندر بھی جو ہے وہ آپ تو دیکھتے رہتے ہوں گے نا کہ جانور کے اندر بھی رحم پایا جاتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ, دوسرے جانوروں کے بچوں کے ساتھ جانور بھی حتیٰ شیر بھی کبھی کبھی رحم کر جاتا ہے. لیکن جانتے ہیں شمر ملعون نے کیا جواب دیا ہے؟
حضرت سید الشہداء کو، جو اسلام کہتا ہے کہ جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جو دین کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس صرف اتنا پانی ہے کہ یا وضو کرو یا کسی جانور کی جان بچاؤ تو تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، جانور کی جان بچاؤ، اور وہاں نواز رسول کہہ رہا ہے کہ میرا سینہ پھکا جا رہا ہے، مجھ کو تھوڑا سا پانی پلا دو. اور پتہ شمر ملعون نے جواب کیا دیا ہے؟ ہمت نہیں ہے کہ میں بعینہی الفاظ دوہرا سکوں جو شمر ملعون نے جواب دیا ہے. خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. کہتا حسین، یہ سانپ کی کھال کی طرح جو فرات کا پانی بل کھا رہا ہے نا، جانور پی سکتے ہیں، تم کو نہیں پینے دوں گا. بے شک بے شک. اس کے آگے کا جملہ میری ہمت نہیں کہ میں دوہرا سکوں کہ اس ملعون نے آگے کیا کہا. اللہ اکبر. لیکن ایک چیز پرسوں سے آ رہی ہے نا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ امت کے باپ ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنت تک پہنچائے، ہے نا. پرسوں کے کل نہیں، نرسوں شاید، امیر المومنین کی وہ داستان سنائی گئی تھی نا، گلے میں رسی کا پھندا، ساری طاقت کے باوجود مولا کائنات نے کیوں برداشت کیا؟ کہ ایک انسان کلمہ پڑھنے والا ہے، لہذا ہم برداشت کر لیں گے. آپ یہاں بھی وہی مزاج ہے. رسول اللہ کو امت کے باپ تھے نا، پتھر مارا جاتا تھا، اوجھڑیاں پھینکی جاتی تھی، سب برداشت کیا پیغمبر نے. کیوں؟ اور آخر جملہ کے پالنے والے، یہ مجھ کو پہچانتے نہیں، میری معرفت عطا کر دے. وہی مزاج امام حسین کا. جو چاہو ستاؤ، لیکن یہ اپنی ذمہ داری سے ہٹنے والے نہیں ہیں. آپ سمجھ گئے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ حسین کا قافلہ سلام اللہ علیہ چل پڑا. راستے میں دور سے کچھ سایہ سا نمودار ہوا، کوئی آبادی ہے، کھجور کے درخت ہے شاید. اور قریب ہوا، نہیں یہ تو نیزوں کی انیاں لگ رہی ہیں، آدمی دکھ رہے ہیں. اور قریب ہوئے، پتا چلا 1000 آدمیوں کا لشکر ہے، جس کا سردار حر ابن یزید ریاحی ہے. حالت کیا ہے؟ زبان منہ سے نکلی ہوئی ہے جانوروں کی. آپ نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ مسلمان. 1 منٹ کے لیے تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اس واقعے کو پڑھیے، سمجھ میں آئے گی بات کہ امام حسین نے کیا کیا. امام کی حیثیت سے مت پڑھیے. ایک جنگی حکمت عملی، ایک جنگی استراتیجی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے کہ سامنے سے حر کا لشکر آیا ہے، جانوروں کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی ہیں، پیاس کی اتنی شدت ہے. جنگی حکمت عملی سے کیا کرنا چاہیے تھا امام حسین کو؟ میں کہنا آپ نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ مسلمان، ایک طالب علم کی حیثیت سے، تاریخ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بتائیے جنگی حکمت عملی کیا؟ ان کو گھیر کے چھوڑ دیتے ہیں. آج کل پرسوں 2 دن 4 دن دھیرے دھیرے پیاس کی شدت سے یہ ان کو روایت ہے، خود یزیدی سپاہی ہور کے جو لشکر میں ہے اس کا کہنا ہے کہ بھیا پیاس کے بعد میرے اوپر تو اتنا اثر تھا کہ مجھ سے مشق کا دہانہ پکڑا نہیں جا رہا تھا. حسین نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھا. میں کہا نا جائیے گھر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیجئے گا کہ اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا ہے کہ عشق حسین مل گیا. وہ دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ مجھ سے مشق پکڑی نہیں جا رہی تھی. امام حسین نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھا، اپنے ہاتھ سے مجھ کو پانی پلایا. جس فوجی سے مشق کا دہانہ نہ پکڑا جا رہا، سجائی نہ دے رہا ہو، وہ لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت سید الشہداء گھیر کے چھوڑ دیتے ان کو، یہ خود ہی کل پرسوں تک مر جاتے. نہ گھیر کے چھوڑتے ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیتے. اپنا ان کی ہمت اس پیاس کی شدت میں حسین کا راستہ روکنے کی نہیں تھی کہ تھی. جو مشق کا دہانہ نہیں پکڑ سکتا وہ حسین کو روکنے کی ہمت رکھتا ہے. امام حسین توجہ ہی نہ کرتے ان کی طرف، یہ خود ہی اس صحرا بیابان میں لشکر جو ہے وہ ختم ہو جاتا، مر جاتا. لیکن امام حسین کا جواب کیا ہے؟
روک لو سب کا، مشق کے دہانے کھول دیے جائیں. جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک برتن نہ ہٹایا جائے جب تک جانور سیراب نہ ہو جائے. آپ رہتے ہیں شہر میں، آپ اس حدیث کو اتنا نہیں سمجھ پائیں گے، میں سمجھاتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو امام نے فرمایا کہ جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک برتن نہ ہٹایا جائے جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے. جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، جانور کی فطرت یہ ہے کہ وہ کبھی ایک بار میں پانی نہیں پیتا. برتن میں پانی میں منہ ڈالے گا، تھوڑا سا پانی پیتا ہے، پھر منہ نکال لیتا ہے، سانس لیتا ہے، دوبارہ منہ ڈالتا ہے. شاید امام کا مطلب یہ ہو کہ یہ مت سوچو تم لوگ کے سفر میں ہیں، پانی کم ہے، جانور بیچارہ منہ نکالے تو تم برتن ہٹا لو. نہیں، اس وقت تک برتن سامنے سے جانوروں کے نہ ہٹایا جائے جب تک کہ جانور سیراب نہ ہو جائے. پی چکے سب لوگ. اتنا کیا کہ جب امام نماز پڑھنے لگے تو سردار لشکر ہور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، پیچھے نماز پڑھی. جب چلنے لگے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو اب تو پانی پی چکے نا، اب جان میں جان آ چکی ہے، لہذا روایت کہتی یہی ہر آگے بڑھے اور امام حسین کے گھوڑے کی لجام پکڑ لی. آپ نہیں جا سکتے، ہم جدھر کہیں گے ادھر جائیے گا. یہ معمولی چیز ہے. دل چاہتا عرض کروں مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے خود ہی مر جاتے. کیوں پانی پلایا آپ نے؟ پانی پی لیا، دیکھیے اب آپ ہی کو روک رہے ہیں. یہ عجب نہیں حسین آواز دے، تم نہیں سمجھے، تم عام جنگ دیکھ رہے ہو نا، میں امت کے باپ کی حیثیت سے نکلا ہوں. کیا مطلب مولا؟ کہا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آؤ کربلا تب سمجھ میں آئے گا. گھیر کے ہر لے آئے. 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا. 4 محرم کو فرات سے خیمے ہٹا دیے گئے. 7 محرم سے کہتے ہیں قحط-ے-آب شروع ہو گیا. اب آ گئی 9 محرم. رات کا کچھ حصہ گزرا شب عاشور کا. روایت کہتی ہے کہ اب یہی ہر جو حسین کو گھیر کے لایا تھا، ایک جملہ کہوں، اگرچہ جا چکا تھا مسائل میں لیکن واپس ایک جملہ کہوں، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. کربلا میں ہزاروں کی تعداد میں 25,000 سے لے کر کے اور لاکھ اور اس سے زیادہ سپاہی کہے جاتے ہیں نا، یہ ہور اور ہور کے علاوہ 4-5 لوگ اور، صرف ان پر کیوں اثر ہوا امام حسین کا؟ بقیہ امام حسین نے اتنی تقریریں کی، لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ ایک جملہ کہوں رک کر کے. جب اس وقت امام حسین کی لجام پر ہور نے ہاتھ رکھا تھا نا، امام نے ایک جملہ کہا تھا ہور سے، ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اس وقت تو ہور کے پاس 1000 سپاہی تھے، طاقت تھی نا، پانی پی چکا تھا، وہ جو چاہتا امام حسین کو جواب دے سکتا تھا نا، لیکن اس کا جواب کیا تھا ہور کا؟ حسین میں آپ کو یہ جواب پلٹا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے. میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری بات کو مان لیں، لیکن میری عقل میں یہ بات آئی ہے کہ شاید یہ فاطمہ زہرا کا احترام تھا جو سبب بنا ہے کہ ہر جنتی ہو جائے اور علیہ السلام ہو جائے. شب عاشور آ گئی، وہی ہر، عجیب کیفیت ہے اس کی، یعنی اتنا زیادہ اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے کہ دوسرے فوجیوں نے بھانپ لیا، محسوس کر لیا کہ یہ نارمل نہیں ہے. اس وقت کسی نے آگے کہا ہر کیا ہو رہا ہے تجھ کو؟ اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو ہم تیرا نام لیتے. یہ کیا ہو گیا ہے تجھ کو؟ پھر وہی بات، کبھی کبھی زبان کا جواب کارآمد نہیں ہوتا. ہر نے جواب نہیں دیا. روایت کہتی ہے کہ ہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کے یزیدی سپاہ سے باہر نکل گیا. اتنا باہر آیا کہ امام حسین کے خیمے سے اتنا قریب ہو گیا کہ وہاں کی آوازیں بچوں کی کان تک آنے لگے. ہر نے اس سپاہی سے کہا سن رہے ہو تم؟ تھوڑا سا وقت 2-1 منٹ بڑھ جائے گا، لیکن میرے بھائی سن لو، آج ہر کی تاریخ ہے نا، سن لو. شہید دست غیب رحمت اللہ علیہ
نقل فرماتے ہیں ایک بزرگ عالم دین، انہوں نے اپنی زندگی کا پورا حساب لگایا، میں نے کتنی نیکی کی ہے، کتنی اچھائی کی ہے، کیا کیا، اور اس کے بعد خود اپنے لیے فیصلہ لکھ دیا کہ بچنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ، سنا آپ نے، مر جاتے، شیخ جعفر اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں نے پورا حساب لگایا، بچنا مشکل ہے۔ پھر اچانک حدیث یاد آئی کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ میں نے سوچا چلو کچھ بھی صحیح، محب علی تو ہوں، مومن ہوں، بچ جاؤں گا۔ تب تک ذہن میں خود خیال آیا کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ محب علی ہو، اگر مولا نے ایکسپٹ نہیں کیا تو؟ پھر مایوسیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا کہ اب کیسے بچوں گا۔ مرحوم شیخ جعفر فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا تھا کہ اچانک مجھ کو وہ دروازہ یاد آیا جس کو باب الحسین کہتے ہیں۔ میں نے کہا لاکھ گناہگار صحیح، لیکن تم اتنے بڑے مجرم نہیں ہو جتنا ہور تھے، اس لیے کہ تم نے حسین کو کربلا گھیر کے تم نہیں لائے ہو، حسین کے گھوڑے کی لجام تم نے نہیں پکڑی ہے۔ جب حسین کی بارگاہ میں آ کر کے وہ معاف ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، سن رہے ہو؟ اس کے ساتھی نے کہا کیا سن رہے ہو؟ کہ بچے بلک رہے ہیں، العطش العطش العطش۔ احساس جرم بڑی چیز ہے۔ اور کہنے لگا جانتے ہو ان ساری آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں۔ اور پھر روایت کہتی ہے پوری رات حر نے ٹہل ٹہل کے گزاری ہے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہوا یا سحر کا۔ کہتے ہیں خود، بیٹا، غلام اور بعض روایتوں میں بھائی بھی، 4 افراد اچانک ایڑ لگا کر کے یزیدی فوج سے نکل گئے۔ لیکن حر کو احساس ہوا معمولی جرم نہیں ہے، یہ ہاتھ جو حسین کے گھوڑے کی طرف بڑھا ہے۔ رک گئے، کہنے لگے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ کھلے ہوئے حسین کی بارگاہ میں جائے۔ بیٹا میری آنکھ پہ پٹی باندھ دو۔ آنکھ پہ پٹی بدھوائی، ہاتھوں کو بدھوایا، چل پڑے۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ اچانک حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی کہا اللہ اکبر، حر نے کہا بیٹا تکبیر اچھی چیز ہے، موقع و محل ہوتا ہے، کیوں تو نے کہا اللہ اکبر؟ کہتا بابا فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے۔ اس کرم کا تصور کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر، اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ سردار لشکر، امیر لشکر ابو الفضل عباس چلے آ رہے۔ اللہ اکبر، اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ اور انداز بدلا ہوا ہے، کارے بابا خود بنفس نفیس حسین ابن علی چلے آ رہے۔ اور کہتا ہے بیٹا جب میرا مولا آ جائے نا مجھ کو اشارہ کر دینا۔ ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو کہ حر نے معافی مانگی ہے، لیکن میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ سناتا ہوں آپ کو۔ جانتے ہیں اتنا بڑا جرم ہے، کیسے یقین کر سکتا ہے آدمی کہ معاف ہو جاؤں گا؟ لہذا حر نے لفظ معاف کر دو نہیں کہا جو میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا کہیں ہو، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن جو جملہ میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی حسین قریب آئے نا، اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا کر کے جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ ہے، کہتا حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ کیا سمجھ سکتی ہے کہ میرا مولا کتنا کریم ہے؟ حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر کیا میرے لیے بھی توبہ ممکن ہے؟ حسین نے اٹھا لیا، کلیجے سے لگا لیا، فرمایا ہاں ہاں ان تبت تاب اللہ علیک، توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لے کے آ گئے۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، آدمی تھوڑا سا کامن سینس استعمال کر لے۔
ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. فرض کیجئے کسی بزرگ کو میں نے ستایا, میری وجہ سے ان کا مکان بک گیا, ان کا لڑکا مر گیا, ان کا یہ ہو گیا. اب مجھ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا. آپ کے پاس گئے, آپ کے پاس گئے, آپ کے پاس گئے کہ چلیے ذرا سا جناب سے بات کر لیجئے, مجھ سے غلطی ہوئی, معافی مانگنا چاہتا ہوں. آپ 2-4 لوگ مل کے گئے, سمجھایا, جانے دیجئے جانے دیجئے. ان کا ٹھیک ہے چلاؤ. اب آپ میرے پاس آئے, چلیے ٹھیک ہے وہ مولانا معاف کرنے کو تیار ہو گئے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کا نقصان کیا ہوا؟ ان کا جوان بیٹا مر گیا, تمہاری وجہ سے وہاں والا مکان بک گیا, تمہاری وجہ سے ان کا یہ نقصان ہوا. یہی کیا کم ہے کہ وہ معاف کرنے کو تیار ہے. اگر 2-4 جملہ کہیں تو چپ کے رہنا, یہی تو سمجھائیں گے آپ نا. اور اب میں گیا اور میں نے جا کے کہا کہ جناب غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے. اس آدمی کو حق ہے کہ نہیں کہنے کا؟ ٹھیک ہے معاف تو کر دیتا ہوں, لیکن تمہاری وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا, یہ نقصان ہوا, یہ نقصان ہوا. میں کچھ جواب دے پاؤں گا؟ یہی کیا کم احسان ہے کہ وہ معاف کر رہا ہے نا. حسین کو کربلا تک گھیر کے کون لایا ہے؟ اب جب حر آئے ہیں کہ مولا معاف کر دیجئے, تو یہی کیا کم احسان حسین کا ہے کہ معاف کرنے کو تیار ہے. کیا اتنا حق نہیں ہے آپ کو مولا کو ہمارے کہ وہ کہیں؟ پتہ ہے آپ کو کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے, چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا تھے, اور ان مشکیزوں کو جس میں کچھ نمی تھی نا, ان کو اپنے سینے سے رکھے تھے کچھ سکون مل جائے. جب حر نے آگے کہا مولا معاف کر دو, کیا اتنا حق امام حسین کو نہیں تھا؟ حر ہم معاف تو کر دیں گے, لیکن جا کے ذرا اس خیمے میں بچوں کی حالت دیکھ لو. اتنا حق تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے ہم معاف تو کر دیں گے, مگر جا کے گہوارے میں علی اصغر کی کیفیت دیکھ لو. اتنا حق تھا مولا کو کہ نہیں تھا کہ کہتے ہم معاف تو کر دیں گے, مگر بچوں کے ہاتھوں میں خالی کوزہ دیکھ لو. حق تھا. اور اگر حسین کہتے تو حر کے پاس کوئی جواب تھا, لیکن واہ رے میرا مولا, بجائے اس کے کہ یہ کہتے جانتے الٹا خود اظہار شرمندگی کی مولا نے. کیا حر ہم بہت شرمندہ ہیں, تاریخ میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا میرے بھائیو, اور ہم بہت شرمندہ ہیں. کیا ہوا آقا؟ کہ ایسے موقع پہ تم آئے ہو کہ ہم تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتے. اور تڑپ گئے, مولا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں, بھائی اجازت دے دو اپنی جان قربان کر دوں. اتنا جملہ سننا تھا, اور کا بیٹا کھڑا ہو گیا, پہلے میں جاؤں گا. حسین نے اجازت دے دی, ختم ہو گئی مجلس. بیٹا چلا گیا, حر امام سے باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک ایک مرتبہ حر تڑپ کے اٹھے. حسین نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میرے بیٹے نے پکارا ہے. کیا کریم ہے میرا مولا. جیسے ہی حر نے کہا مولا میرے بیٹے نے پکارا ہے, حسین نے آواز دی حر کیا غضب کرتے ہو؟ ارے کہیں بوڑھا باپ جوان کی میت پر جاتا ہے. بیٹھو میں جاتا ہوں. دل چاہتا عرض کروں مولا, ارے حر کے بیٹے کے وقت تو آپ موجود تھے, لیکن جب آپ کا بیٹا علی اکبر پکارے گا, ہائے اس وقت کوئی نہ ہوگا. حسین تڑپ کے اٹھے, اینا علی اینا علی, کہاں ہے میرا علی اکبر؟ آواز کے سہارے پر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا